بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مختلف جہانوں کا ذکر کیا گیا، اور آج کی سائنس 1400 سال پہلے کی کتاب کی اس آیت کی تصدیق کرتی ہے، اور آج اللہ کے انکاری غیر مسلم مختلف جہانوں کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق دنیا کے ساحل سمندر پر ریت کے جتنے ذرات ہیں، ان سے زیادہ ستارے کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ہماری گلیکسی جس کا نام ملکی وے رکھا گیا ہے، اس میں ہم روزانہ جو سورج دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورج ایک ستارہ ہے۔ یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، اور یہ سورج ہماری گلیکسی کا چھوٹا سا سٹار ہے۔ سورج کی طرح 300 ارب سے زیادہ سٹارز ہماری گلیکسی میں دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی صرف ایک گلیکسی بنتی ہے۔ آسمان پر 250 ارب سے زیادہ گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، اور ستاروں کے درمیان فاصلہ ناپنے کے لیے لائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے درمیان کھربوں کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق ہم کائنات کو تقریباً 200 بلین لائٹ ایئر تک دیکھ سکتے ہیں، یعنی روشنی کو اگر ہم 200 کروڑ سالوں تک چھوڑ دیں تو جتنا روشنی فاصلہ طے کرے گی اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں، اور روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ جدید سائنس کے مطابق ہم اس کائنات کا 5% سے کم حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے آسمان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ انسان سے پہلا آسمان ہی ڈسکور نہیں ہو سکا۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے۔ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 ایئر ہے۔ تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اور پانچویں سے چھٹے، اور چھٹے سے ساتویں آسمان کا فاصلہ حدیث کے مطابق 500 سال ہے۔ اب یہ فاصلہ روشنی کی رفتار سے ہے یا کسی اور چیز سے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ حدیث کے مطابق ساری کائنات، 7 آسمان اور زمین کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے ریگستان میں انگوٹھی، اور کرسی کی مثال اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ریگستان میں انگوٹھی۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں انگوٹھی ہو۔ یہاں صحرا سے مراد اللہ کی کرسی ہے، اور انگوٹھی سے مراد سارے آسمان اور ساری زمین، اور یہی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں انگوٹھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں عرش سب سے بڑا ہے، اور جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کے پاؤں 7ویں زمین کی تہہ میں ہے۔ آسمان میں 4 انگلی کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت میں نہ ہو۔ آسمان میں بیت المعمور میں تقریباً روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔
اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم زمین کی بات کریں تو اس وقت انسانوں کی تعداد بلینز میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس وقت زمین پر 20 لاکھ سے زائد مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی تعداد 7 بلینز تک ہے۔ اسی طرح برڈز، لائن، گوٹ، یہ سب الگ الگ مخلوق ہیں، ان کی تعداد بھی الگ الگ ہے۔ حشرات الارض کی تعداد خربوں میں ہے، درختوں کی تعداد بلینز میں ہے، اور ان درختوں پر پتوں کی تعداد کئی بلینز میں ہے، کئی ٹریلینز میں ہے۔ جو پرندوں کی خوبصورتی دیکھتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی سمندر پر غور کرے تو وہ سمندر میں الگ ہی نئی دنیا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھے تو پہاڑ اللہ کا شاہکار ہے۔ درختوں کو، پھولوں کو، پرندوں کو، ہوا میں اڑتے پرندوں کو، آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان میں کوئی شگاف نہیں۔ غرض اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے حسین خالق ہے۔ ہم اگر ارد گرد اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں تو یہ سب گواہی دے رہے ہیں اللہ جیسا کوئی خالق نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اپنا مزید تعارف بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام رحمان و رحیم قرآن پاک میں 113 مرتبہ ہر سورت سے پہلے موجود ہے۔ رحمان مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ اللہ کا نام رحمان ظاہر کرتا ہے اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور رحیم اللہ کی رحمت مسلسل ہے، دوام ہے، تسلسل کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آہستگی سے بہتے ہوئے، مسلسل بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، جس میں دوام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک بار اللہ سے رحمت طلب کرتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ دوسری بار یا تیسری بار اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں گے تو وہ اپنے شایان آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک میرا رب ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرح عظیم الشان ہے۔ اللہ اپنے بندے سے یعنی ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ 70 سے زیادہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی تعداد ہے۔ یہی وجہ ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہوگا، زندگی میں کئی بار ایسے مقام آئے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی امید کی کرن نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہیں تھی، اللہ نے وہاں سے آپ کے لیے راستے نکالے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ یقین رکھیں، ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اللہ واقف ہے، ناظر بھی، اللہ ظاہر ہے، باطن بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، مصیبتوں کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو
یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کا گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا، تمنا کا دریا کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی وہ آس کا دریا کہیں تھمنے نہیں دے گا، کبھی رکنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ ترستے ریگزاروں پر ابر ہو کے ہی رہتا ہے، نظر وہ اٹھ کے ہی رہتی ہے، کرم ہو کے ہی رہتا ہے، امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔